آیا تھا آپ کے پاس, لیکن وہ ہیرا مجھے نظر نہیں آیا, وہ ہیرا کہاں ہے آپ کا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا, بولا کہ جو ہیرا تھا نا وہ میں نے تیرے بیگ میں رکھا. بولا کہ جو ہیرا جو تلاش جو کر رہا تھا, ایک بندہ ڈھونڈ رہا تھا, اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہیرا حاصل کر لوں. جب صبح وقت آیا, اس سے پوچھا کیا معاملہ, بولا ہیرا تو میں نے تیرے بیگ میں رکھا تھا. تو بولا سارا جو ہمارے قرآن پاک کا جو سارا لب لباب بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایک ایک آیت کو, ایک ایک عبارتوں کو, ایک ایک صورت کو, کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم جتنا بھی قرآن پاک ہم روزانہ کے معمول میں پڑھتے ہیں, جتنے بھی نقوش, جتنے بھی اعراب وغیرہ عبارتیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی, سارے اڑ گئے. یہ قرآن ہی کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو جو ہے نا رکھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل حرمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحیاتك قبل موتك. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث کے اندر, بولا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بولا اغتنم خمسا قبل خمس, شبابك قبل حرمك. بولا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. بولا انسان کے پاس جب جوانی ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ساری چیزیں آسان کی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے لیے کوئی مشکلات والے کام نہیں ہوتے, کہ جو کام وہ بڑھاپے میں جا کے کر سکتا ہے وہ جوانی میں کرے گا تو پھرتی کے ساتھ کرے گا. تو بولے اس کو غنیمت جانو, کہ اینڈ میں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو عبادت کی جائے. بہترین یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے احسن اشرف افضل نبی ہیں ان پر نازل کرے, اور سب سے بہترین فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر نازل کرے, اور سب سے بہترین لغت عربی کے اندر اس قرآن پاک کو اتارا, اور سب سے بابرکت مکرم شہر بیت اللہ شریف کے اندر اس قرآن پاک کو اتارا. انسان کے اندر جس طریقے سے ایک روح ہے, اگر یہ روح نہ ہو تو بادشاہ اور فقیر سب برابر ہے. یہ روح ہے تو اس کی وجہ سے بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جب یہ روح ختم تو انسان تو ہوگا لیکن وہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ روح ہے, اور اس پوری کائنات کی جو روح ہے وہ قرآن پاک ہے. احادیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت جو ہے نا 2 چیزیں ہوگی. ایک تو یہ ہوگا کہ بیت اللہ شریف جو ہے نا غائب ہو جائے گا. جس طریقے سے آج ہم عمرے کے لیے, حج کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں, اس کی زیارت کرتے ہیں. تو کفار جو ہیں, غیر مشرک لوگ ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں. بولا کہ آپ ہم پر بھی بولتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا بت کی پوجا کرتے ہیں, وہ بھی پتھر کا ہے, تو بیت اللہ بھی تو آپ کا پتھر کا ہے, آپ اس کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ تھا کہ بیت اللہ کی پوجا نہیں کرتے, بیت اللہ کے اندر جو تجلی اتر رہی ہے نا اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ بیت اللہ غائب ہو جائے گا قرب قیامت کے وقت, اور بولا کہ جب بیت اللہ غائب ہو جائے گا لوگ اس فکر میں لگیں گے کہ یار بیت اللہ کہاں گیا, تو پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کے نقوش بھی چلے گئے. تحفہ ہے ہمارے لیے کہ اتنے حفاظ ہو گئے ہیں کہ گھر کے اندر اس طرح یہاں چھتوں کے اوپر, جگہ جگہ فیکٹریوں کے اندر, جگہ جگہ جو ہے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, اور ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. اور ختم قرآن پاک جو ہے وہ تراویح کے اندر سنا اور سنایا جاتا ہے. تو میں بزرگوں الحمدللہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ یہاں بھی ختم ہوا, اور قراء کرام نے اور سامعین حضرات, تبلیغی حضرات نے, خصوصاً ہمارے پرنسپل صاحب جو ہیں اس ادارے کے, جو پرنسپل صاحب ہیں سر پرویز صاحب, ان کے شغف الحمدللہ پچھلے 8 سالوں سے یہ بلا ناغہ جو ہے یہاں پر ختم تراویح کے اندر ختم قرآن سنایا جاتا ہے. تو یہ ان کا ایک لگایا ہوا پودا ہے, ٹھیک ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آباد رکھے, اور یہ تا قیامت جو ہے یہ چلتا رہے. ہم ہو نہ ہو, ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو, لیکن یہ اس کے اندر جو قرآن پاک کی شغف رکھنے والے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ عربی رسم الخط سے الگ ایک رسم الخط ہے. والضحیٰ ہے یا ہے, ٹھیک ہے, اس کو والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم, کیونکہ زبر زیر پیش تو بعد میں لگائے گئے, تو
اس کو اس طرح رسم الخط دیا کہ اس کو ہم روایات اگر 7 روایات 10 روایات جو ہیں جس کو ترتیب دے سکیں تو ہم بآسانی اس کو ترتیب دے سکیں. نیسرھا ننشزھا پڑھ سکتے ہیں, سین کی جگہ پر نقطہ لگا کر شین کر سکتے ہیں, را پر زا بنا کر نقطہ کر سکتے, نیسرھا کو ننشزھا پڑھ سکتے ہیں. اور یہ نقطے جو ہے یہ بعد میں حجاج یوسف کے زمانے میں بعد میں آ کر ترتیب دیے گئے. تو پھر ایک مصحف عثمانی تیار ہوا اور اس مصحف کو کوفہ, بصرہ, بحرین, مصر وغیرہ بھیج دیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک قاری بھیج دیا گیا آپ عثمان نے, تاکہ اس کے مطابق پھر اس کو اس کی تعلیم دے سکے. تو میں بھائی دوستوں ادھر کو مختصر سی تاریخ ہے قرآن پاک کی کہ قرآن جس طرح ہم تک پہنچا اس طریقے سے پھر مدون ہوا, پھر قرآن اقرا اپنے شاگردوں سے, پھر شاگردوں کو یہاں تک الحمدللہ آج تک ہم تک پہنچا. اور الحمدللہ آج دیکھتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ بھی جگہ جگہ گھروں گھروں رمضان مبارک کے جو قرآن پاک, یہ مہینہ قرآن پاک سے اول درجے کا, اعلیٰ درجے کا اس کی نسبت ہے, اور قرآن کا شغف ہوتا ہے. جگہ جگہ قرآن پاک کی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تراویح تو مسجد میں ضروری ہے, لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا شغف اتنا ہے قرآن پاک سے, یا اللہ شیاطین کے چالوں سے, یا اللہ دشمنوں کے چالوں سے, کفار کی چالوں سے, اللہ جو کہ دراصل شیطان کی ہی چیلیں ہیں, دجال کی چیلیں ہیں. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ کے محبوب نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے اور اس فتنے کے لیے فکر کی ہے. یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے صدقے اس فتنے سے محفوظ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس کے اثرات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ وہ اعمال نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس فتنے سے محفوظ ہو. یا اللہ جو بھی اللہ بیمار ہیں, یا اللہ قرآن کی برکت سے, اس سعادت محفل کی برکت سے, یا اللہ اس کے اندر جوان بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بڑی عمر کے حضرات بھی ہیں, علماء اکرام بھی ہیں, حفاظ اکرام بھی, یا اللہ آپ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں, یا اللہ تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں, اللہ اس محفل کے اندر, اس محفل سے باہر جہاں جہاں مسلمان ہیں, یا اللہ مصائب کا شکار ہیں, یا اللہ تو غیب سے ان کی پریشانیوں کا حل عطا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں جہاں علماء اکرام, مجاہدین اکرام, اولیاء اکرام دین کی بلندی کے لیے اور عوام الناس جو دین کی بلندی اور سرپرستی کے لیے یا اللہ برسر پیکار ہیں, یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما دے. یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ جو اس ختم قرآن کے اندر جن سعیے ہیں, حسن سرپرویز صاحب کی, حفاظ اکرام صاحب کی, یا اللہ تو ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ ان کی ان سعی کو یا اللہ قبول و منظور قبول فرما دے. یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بھابھی کو کھلا رہے